اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني عربي القرشي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد محمود الأحمد أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر آية الله العظمى والحجة الكبرى روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعن الله على أعدائهم وعلى غاصب حقوقهم وعلى منكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق فاسألوا أهل الذكر ان کنتم لا تعلمون درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ مومنین سورہ مبارکہ نحل میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو، اور خلاق عالم نے یہاں پر علم اصول کا ایک لیا ہے، قانون ہے کہ اگر خدا کا حکم امر جو ہے دو قسم کا ہے، یا تو واجب ہے یا مستحب ہے، اور علماء کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ اگر کسی وجہ سے مستحب ہونا کسی دلیل سے ثابت نہ ہو تو وہ حکم واجب مانا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی خلاق عالم جو ارشاد فرما رہا ہے کہ اہل ذکر سے سوال کرو، تو یہ سوال کرنا واجب کی منزل پر ہے، لازم کی منزل پر ہے، کہ لازمی سوال کرنا ہے اگر تم کسی چیز کا علم نہیں رکھتے ہو۔ اور میں نے کل آپ مومنین کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارا عنوان معرفت علماء فقہ کہ جو علماء ہیں ان کی معرفت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ فقہ۔ اب سوال یہ کہ یہ تو ایک تعلیم ہے کہ علم حاصل کرو۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کہ جن احادیث میں ائمہ معصومین نے خاص طور پر اس بات پہ زور دیا کہ بغیر علم کے کلام نہ کرو، کلام کرو اور عمل کرو تو علم کے ساتھ عمل انجام دو۔ اور اس کے ساتھ ائمہ کا طریقہ یہ بھی رہا کہ جس طریقے سے میں نے عرض کر رہا تھا کہ ائمہ آپ کو آئندہ آنے والے واقعات کے لیے تیار کر رہے تھے، تو اس کے لیے ائمہ نے اپنی حیات مبارکہ میں بھی کچھ فقہا کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا اور بتایا ان سے رجوع کرو۔ اب یہ فقہا یا فقہ کا لفظ جو ہے لفظ فقہ سے نکلا ہے۔ فقہ کے معنی ہے لغت میں جاننا، مگر خالی سطحی علم رکھنے کا یا ظاہری علم رکھنے کا معاملے فقہ نہیں ہے، بلکہ گہرائی سے کسی چیز کا جاننا، یعنی یوں کہا جائے کہ معلوم سے مجہول کی طرف آنا، عیاں سے نہا کی طرف آنا، جو چیز سامنے ہو اس سے چھپی ہوئی اس چیز کو سمجھنے کا نام فقہ ہے۔ یہ فقہ کی ایک تعریف بیان کی کہ اس کا نام فقہ ہے۔ اب فقہ کسے کہتے ہیں کہ علم میں گہرائی کے ساتھ جاننا۔ مثال دی جا سکتی ہے کہ جس طریقے سے اگر معاشیات کا معاملہ ہے تو ایک تو سطحی علم جو ہر ایک جانتا ہے، وہ سطحی علم کیا ہے؟ ہر ایک جانتا ہے کہ بازار میں کچھ چیزیں کل موجود ہوتی تھیں آج موجود نہیں ہیں،
کچھ چیزیں ہیں کہ جو مہنگی ہو گئی ہیں، کچھ چیزیں اپنی جگہ پر قائم باقی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو تھوڑے سے وقت کے بعد ان کی کمی ہو جاتی ہے، بازار سے شارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تو ایک سطحی علم ہے جو ہر شخص عام جاننے والا اس کو جانتا ہے، ایک عام علم ہے۔ اب اس کے بعد علم کی گہرائی کیا ہے؟ مگر کچھ لوگ ہیں جن کو اس بات کا سبب معلوم ہے کہ کیا وجہ ہے جس سبب سے کل کچھ چیزیں موجود تھیں آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، کیا اسباب ہیں اس چیز کے کہ کچھ چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں مگر کچھ چیزیں اپنی جگہ پر اسی پرائس پر اسی چیز پہ موجود ہیں، اور بعض چیزوں کی بعض حالات میں جو کمی ہو جاتی ہے ان کے اسباب و ذرائع کیا ہیں، وہ ان اسباب کو جانتے ہیں، شرح ذر کس کو کہتے ہیں اس چیز سے آگاہ ہیں، لہٰذا ان تمام چیزوں کا وہ دقیق علم رکھتے ہیں۔ تو ایک تو سطحی علم ہے، ایک دقیق علم رکھنا، تو جو دقیق علم رکھنا ہے اسی کو فقہ کہا جاتا ہے، کہ کسی چیز کو پوری گہرائی کے ساتھ اس چیز کا ادراک حاصل کرنا، اس چیز کو سمجھ لینا، اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ مگر قرآن و سنت کی اصطلاح میں اسلامی علوم کے حصول کو فقہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی علوم کو ان کی گہرائی کے ساتھ جانچنے اور سمجھنے کو فقہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی قرآن اور سنت کی اصطلاح میں فقہ اس کو کہتے ہیں کہ اسلامی علوم کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کا نام فقہ ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ لفظ فقہ احکام کے ساتھ مخصوص ہوتا چلا گیا، اور علماء اسلام نے اسلامی تعلیمات کی 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اسلامی تعلیمات کو علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلا حصہ جو اعتقادات ہیں، معارف ہیں، جو دین کی بنیاد ہیں، جو بیس ہے دین کی، اعتقادات یعنی اصول دین، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، شفاعت اور دوسرے اعتقادات، یہ معارف ہیں، یہ اعتقادات بنیاد ہیں۔ پہلی قسم اعتقادات معارف جن کا ایمان رکھنا قلب میں انسان کے لیے واجب ہے۔ اگر وہ چیزیں انسان میں نہیں ہوں، اس پر ایمان نہ ہو، تو انسان اس حد سے آگے بڑھتا ہی نہیں ہے۔ پہلی سیڑھی جو ہے وہ اعتقادات کی منزل ہے۔ دوسری چیز ہے انسان کے اوصاف، صفات، اخلاقیات جن کو کہا جاتا ہے۔ اخلاقیات یہ دوسری چیز۔ اخلاقیات کے معنی کیا ہے؟ کہ انسان کو اپنی زندگی میں خدا جن اوصاف کو پسند کرتا ہے، کن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے، اور کون سی صفتیں ایسی ہیں جن کو انسان میں نہیں پایا جانا چاہیے۔ کون سے اوصاف ہونے چاہیے؟ یعنی سخاوت ہونی چاہیے، شجاعت ہونی چاہیے، مروت ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے۔ یہ صفات ہیں جو حسن صفات ہیں، اخلاقیات ہیں۔ کچھ صفتیں ہیں جو انسان میں نہیں پائی جانی چاہیے، یعنی تکبر نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونی چاہیے، جہالت نہیں ہونی چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے۔ صفتیں جو انسان میں نہیں ہوں، جو اوصاف جو انسان میں پائے جائیں، اوصاف جو نہیں پائے جائیں، ان کو اخلاقیات کہا جاتا ہے۔ تیسرا ہے احکامات یا معاملات۔ احکامات خارجی طور پر انسان جو عمل انجام دیتا ہے، چاہے وہ عبادت کی شکل میں ہو، چاہے وہ معاملات کی شکل میں ہو۔ عبادات کیا ہیں؟ روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، خمس، یہ تمام عبادات کی منزل ہیں۔ معاملات کیا ہیں؟ انسان کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، انسان کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، گھر کے کیا احکام ہیں، تجارت کے کیا احکام ہیں۔ اسلام نے آپ کو کسی منزل پر بھی بغیر وجہ کے چھوڑا نہیں ہے، ہر جگہ کے احکامات بتائے ہیں، ہر چیز کے لیے حکم موجود ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے جن کو کہتے ہیں معاملات یا احکامات۔ تو فقہ جو ہے مخصوص ہو گئی ان احکامات اور معاملات کے علوم کے لیے فقہ کہا جانے لگا، جبکہ اصطلاح میں تمام علوم کو کہتا تھا۔ اس کا سبب کیا بنا؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ دوسری جو بھی چیزیں ہیں
وقت کے ساتھ ساتھ تحقیق کے ساتھ ساتھ انسان اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن انسان کو اپنی عملی زندگی میں سب سے زیادہ جن مسائل کا سامنا ہے اور ان کے احکام کو جاننا ضروری ہے وہ یہی خارجی مسائل ہیں کہ انسان عبادات کس طریقے سے انجام دے، بدلتے حالات کے ساتھ، اور معاملات کس طریقے سے انجام دے۔ سب سے زیادہ اسی چیز کی ضرورت پڑی، لہذا لفظ فقہ مخصوص ہو گیا احکام کے ساتھ ساتھ۔ اب کیوں مخصوص ہوا؟ کس لیے ضرورت پڑی؟ اس لیے ضرورت پڑی کہ شریعت و قانون اسلامی میں انسان کے تمام مسائل جو پیش آنے والے ہیں ان کا تفصیل کے ساتھ جزئی حل بیان نہیں کیا گیا۔ اور کیوں نہیں؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کو ہر دور کے اندر جو مسائل پیش آتے رہیں، ہر انسان کو ہر مسئلے کا جو مسائل زندگی میں پیش آتے رہوں، شریعت میں اس کے ساتھ قرآن شریعت سے بتا مصادر عرض کروں گا کہ قرآن میں اور احادیث میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کا سبب بھی ہے، وجہ یہ ہے انسان کے حالات کے ساتھ ساتھ مسائل لامحدود ہیں۔ ہر وقت کے ساتھ، ہر عصر کے ساتھ، ہر آنے گزرتے ہوئے حالوں کے ساتھ انسان کے مسائل تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے انسان کے ہر مسئلے کا حل موجود ہو۔ یہی وجہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول مقرر کر فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا فقہا کو، ہر زمانے کے فقہا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، دیکھو اصول اور کلیات بتانا ہمارا کام ہے، اور ان اصول اور کلیات سے جزیات اور تفصیلات مہیا کرنا تمہارا کام ہے۔ اصول ائمہ بتا کر گئے ہیں، قانون ائمہ بتا کر گئے ہیں، کلیات ائمہ بتا کر گئے ہیں، مگر اس کلیات اور اصولوں سے جزیات اور تفصیلات کو مقرر کرنے کے لیے یہ علماء اور فقہا کی ذمہ داری ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے جب کبھی بھی کوئی فقیہ کسی مسئلے کا شرعی حکم معلوم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے ان اصلی مصادر کی طرف رجوع کرے جو مقرر کیے گئے ہیں، اور ان سے اپنے مسئلے کا حل مقرر کرے۔ یہ فقیہ کے لیے ضروری ہوتا ہے جب کبھی بھی کوئی مسئلہ پیش آئے۔ لہذا فقہ کی تعریف جو کی گئی وہ تعریف یہ کی گئی کہ شریعت اسلامی کے فروعی احکام کا ان کی تفصیل اور اصلی مصادر کے ہمراہ جاننے کا نام فقہ ہے۔ شرعی احکام کا ان کے اصلی مصادر کے ہمراہ تفصیل کے ساتھ جاننے کا نام فقہ ہے۔ یہ فقہ کی معنی ہے۔ اب آپ سمجھے تو فقہ کے معنی ہو گئے۔ اب فقیہ کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہماری زندگی میں ہم ان فقہا کی علمی محنتوں کا تصور نہیں کر سکتے، ہم ان فقہا کی علمی محنتوں کا تصور نہیں کر سکتے جو انہوں نے سال ہا سال کی محنتوں کے ساتھ مقرر کیا ہے۔ ایک فقیہ کے لیے کیا چیز چاہیے؟ تو یاد رکھیں، ایک فقیہ کے لیے سب سے پہلے عربی زبان پر اس کی دسترس ضروری ہے، کیونکہ قرآن عربی کے اندر ہے، احادیث عربی کے اندر ہیں۔ بغیر عربی زبان کو جانے ہوئے انسان نہیں ہو سکتا۔ عربی لغت کیا ہے؟ عربی دنیا کی سب سے فصیح و بلیغ زبان کا نام ہے عربی۔ عربی میں صرف ہے، نحو ہے، معنی ہے، بیان ہے، اور اس کی شرح ہے، اور دوسرے علوم ہیں۔ ان تمام کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے عربی زبان کا جاننا، دوسرے تفسیر قرآن سے آگاہ ہونا، قرآن کی تفسیر معنی کے ساتھ قرآن کی تفسیر کو جاننا ضروری ہے ایک فقیہ کے لیے۔ تیسری منزل احادیث کو جاننا، عام طریقے سے نہیں جاننا۔ احادیث کی اقسام کتنی ہیں، تمام اقسام کا تفصیل علم رکھنا۔ احادیث کے شرائط کیا ہیں، ان شرائط کو جاننا۔ احادیث کی جو تفصیلات ہیں دلائل کے ساتھ، ان تمام تفصیلات کا مستقل کے ساتھ جاننا حدیث کی منزل پر ہے۔ اس کے بعد علم رجال۔ علم رجال
یعنی راویان احادیث کا علم، یہ خود ایک بہت بڑا علم ہے، کیونکہ ہر راوی سچا نہیں ہوتا، ہر راوی سکا نہیں ہوتا، کچھ ایسے ہیں جو جھوٹے بھی تھے، تاریخ گواہ ہے، کچھ ایسے ہیں جو دولت لے کر بھی بیان کرتے تھے، تاریخ موجود ہے۔ تو اب اگر راوی غلط ہو حدیث کے اندر، حدیث کتنی بھی آپ کی نظروں میں معتبر ہو، اگر اس کا راوی جھوٹا ہے، حدیث واحد قبل واحد، حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو راویان احادیث کا علم، یہ فقیہ کو جاننا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی منزل ہے علم منطق کو جاننا۔ منطق جو استدلال جس سے کیا جاتا ہے، جس کو لاجک کہا جائے، استدلال کرنے کے لیے علم منطق کو جاننا ضروری ہے۔ اور ان تمام کو ملا کر ایک علم بنتا ہے جسے کہا جاتا ہے علم اصول فقہ۔ علم اصول فقہ کی کیا منزل کیا ہے؟ یعنی جب کبھی بھی فقہ کسی شرعی حکم کو نکالنے کے لیے اصلی مصادر سے صحیح استدلال کرنے کا نام علم اصول فقہ ہے، صحیح استدلال کرنے کا۔ کیونکہ اگر علماء نے بیان کیا، اگر صحیح استدلال ان تمام طریقوں سے نہیں کیا جائے، کہیں ایک غلطی ہو جائے تو پھر فتوے میں فرق ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اچھائی کی بجائے برائی کی طرف چلا جائے۔ لہذا ضروری ہے کہ اصلی طریقے سے، صحیح طریقے سے اس کو جاننے کا نام علم اصول فقہ ہے، جو خود بہت بڑا علم ہے۔ تو یہ فقہ کی ہیں جن کو جاننا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے علوم ہیں جن کو فقہا کو جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے فقہا کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک مجتہد، ایک فقیہ۔ مجتہد اور فقیہ۔ مجتہد جو اجتہاد سے نکلا ہے، اجتہاد کے معنی ہے انتھک محنت کر کے کسی چیز کو حاصل کرنا۔ انتھک محنت کا نام ہے جہد، جہد سے یہ لفظ اجتہاد نکلا ہے۔ انتھک محنت، بہت زیادہ محنت کا نام ہے اجتہاد۔ تو مجتہد کسے کہتے ہیں؟ جو بہت زیادہ محنت کر کے نکالتا ہے۔ اسی طریقے سے لفظ استنباط، علم اصول میں استنباط یعنی فقہی احکام اصلی مصادر سے استنباط۔ اگرچہ یہ تھوڑی سی تفصیل ہے جو آپ کے مومنین کا یقیناً بہت ثقیل بعض اوقات الفاظ ہو جاتے ہیں، لیکن اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کچھ لمحوں کی زحمت ہے، اس چیز کو جاننا ضروری ہے۔ یہ علمی یعنی اصلی مصادر سے استنباط۔ استنباط کسے کہتے ہیں؟ استنباط کے لیے علماء نے مثال دی۔ استنباط کی مثال ایسی ہے جیسے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالنا۔ پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالنا، اصل مقصد کیا ہے؟ پانی کا نکالنا۔ اصل مقصد ہے پانی کا نکالنا، مگر پانی آپ نکال نہیں سکتے جب تک ڈول نہ ہو، جب تک رسی نہ ہو، جب تک دوسری چیزیں نہ ہوں، آپ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے۔ تو اس کے لیے مسئلے کو جاننے کے لیے جو ڈول اور رسی جو ان چیزوں کا ہے، ان کو مثال دی گئی مصادر کی منزل پر ہے۔ یعنی اصلی مسئلہ جو ہے وہ پانی کا نکالنا ہے، اس کے لیے یہ منزل انجام دی جاتی ہے۔ تو یہ اجتہاد کی منزل۔ اب اجتہاد بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ اجتہاد کی قسمیں دو ہیں۔ ایک اجتہاد وہ ہے جو ناجائز اجتہاد، ہمارے پاس ہمارے فقہ میں جو اجتہاد ناجائز ہے۔ ایک اجتہاد وہ ہے جو جائز ہے، جس کو شریعت حکم دیتی ہے۔ ناجائز سے مراد اپنی طرف سے قانون سازی کرنا، یعنی کوئی حکم نہ قرآن میں پایا جاتا ہو، نہ حدیث میں پایا جاتا ہو، کوئی حکم نہیں پایا جاتا ہو، لیکن مجتہد اپنے اجتہاد کے ذریعے سے کوئی حکم قائم کر لے اور اس کو شریعت میں داخل کر دے، اسے اجتہاد بالرائے کہا جاتا ہے، جس کا اصل منبع قیاس ہوتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اجتہاد اس قسم کا جو ناجائز ہے، جس کا ہمارے پاس یہ اجتہاد کی منزل ہے جو ناجائز کی منزل پہ۔ کیوں کہ ہم یہ کہتے ہیں ہر چیز بھی جو نکلے گی حکم، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نکلے گا۔ اگر قرآن اور حدیث نے مکملاً طور پر کسی چیز کی نفی کر دی ہے تو وہ قانون شریعت کا حصہ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہمارے پاس کی فیصلہ۔ اب اجتہاد کی منزل کون؟ جائز اجتہاد کیا؟ یعنی اصلی مصادر کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، سنت کے ذریعے سے، دوسری چیزوں کے ذریعے سے احکام کو درک کرنے کا نام اصلی اجتہاد ہے۔ اسی طریقے سے جہاں اجتہاد مجتہد اسی معنوں میں
تقلید کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ناجائز تقلید ہے، ایک جائز تقلید ہے۔ ناجائز تقلید کیا ہے؟ جس کی بار بار بہت سی آیتوں میں قرآن مجید نے جس کی خلافت کی ہے، بھی کی ہے، جس کی ایک مثال سورہ زخرف میں موجود ہے، سورہ احا میں موجود اور دوسرے سوروں میں، کہ جب ان سے کوئی بات کی جاتی ہے کہ تم یہ عمل کیوں انجام دیتے ہو، تو وہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا، اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا۔ تو قرآن بولتا ہے خبردار خبردار، کسی کی بھی اندھی تقلید نہ کرنا، پہلے دیکھو، کیوں کہ بہت سارے مصادر ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں کی ایک بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن مجھے اس کا اصل وہ عرض کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ آباء و اجداد تک وہ خبر نہ پہنچی ہو سکتا ہے ان کو اس بات کی معلومات نہ ہو سکتا ہے اس زمانے میں مسئلہ کچھ اور ہو، آج مسئلہ بدل گیا ہو، جب مسئلہ بدل گیا احکام بدل گئے، حکم بدل گئے، آپ پچھلے مسئلے پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ وہ اس زمانے کا مسئلہ تھا، اس زمانے کے مسئلے کے لحاظ سے احکام تھا، یہ آج کے زمانے کا مسئلہ ہے، آج کے زمانے کے لحاظ سے حکم ہے۔ اب اگر کوئی ضد رکھے نہیں میں تو اسی پہ عمل کروں گا، تو قرآن مذمت کر رہا ہے، یہ اندھی تقلید ہے۔ یہ اندھی تقلید ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے کی تقلید کی جائے، اسی طریقے سے قوم کی تقلید کیا، کسی بھی معنوں میں اگر اس طریقے سے قومی لحاظ سے کی جائے، ہمیں لحاظ سے کی جو بھی چیز کی جائے، بغیر دیکھے ہوئے، بغیر جانے ہوئے، بغیر علم کے اندھی تقلید کیے چلے جا رہے ہیں، قرآن نے مذمت کی گئی اس چیز کی کہ یہ نہیں۔ اور دوسری قسم کی علماء کی تقلید کی بھی، بلکہ یہاں پر تقسیم کروں، علماء کی تقلید کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ناجائز ہے ایک جائز ہے۔ ناجائز کیا ہے؟ جس کی خود قرآن مجید نے مذمت کی ہے۔ یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیات وافی ہدایہ میں قرآن مجید نے پہلے یہودی علماء کا ذکر کیا کہ وہ یہودی علماء فسق و فجور میں گرفتار ہو گئے تھے، احکامات میں تبدیلی لا رہے تھے، دین میں تبدیلیاں کر رہے تھے۔ اس کے بعد قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے وَأُمِّيُّونَ وَأُمِّيُّونَ لَهُمْ، مگر وہ لوگ جو جاہل، جو مسائل کو نہ جانتے تھے، جو نہیں واقف تھے، وہ اپنی کتابوں کے بارے میں فقط ایسی امیدیں رکھے ہوئے تھے، ایسی آرزویں رکھے ہوئے تھے جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی۔ وہ وہم و گمان کی پرستش کرے چلے جا رہے تھے، وہم و گمان کی پیروی کر رہے تھے۔ یہودی عوام کی قرآن نے اس طریقے سے تنقید کی اور ان کو مذمت کی۔ تو ایک شخص آیا میرے آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور آ کر عرض کرنے لگا فرزند رسول، یہودی علماء کی قرآن نے جو مذمت کی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تبدیلیاں کر رہے تھے، خداوند کریم نے یہودی عوام کی کیوں مذمت کی؟ کیونکہ وہ تو اپنے علماء کی بات مان رہے تھے، اپنی علماء کی بات پر عمل کر رہے تھے۔ اگر مذمت ہی کرنی تھی تو علماء کی کرنی تھی، عوام کی کیوں کی؟ تو وہ تو اپنے علماء کی تقلید کر رہے تھے۔ تو اگر تقلید کرنا غلط ہے تو ہمارے عوام کا بھی ہمارے علماء کی تقلید کرنا کیسے صحیح ہے؟ تو یہاں پر دیکھیے میرے مولا نے اصول مقرر فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو یہودی علماء اور عوام میں، اور آج کے دور کے علماء اور عوام میں، اور آئندہ آنے والے ادوار کے علماء اور عوام میں ایک جہت سے فرق ہے اور ایک جہت سے دونوں ایک جیسے ہیں۔ ایک جہت سے فرق ہے، ایک جہت سے دونوں ایک جیسے ہیں۔ اس نے کہا مولا توضیح فرمائیے یہ کس طریقے سے ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو وہ یہودی علماء دین میں تبدیلی کر رہے تھے، وہ جھوٹ بول رہے تھے،
وہ رشوت لے کر احکام بدل دیا کرتے تھے، وہ صاحبان اقتدار کے زیر اثر آ کر جو وہ کہتے تھے اسے شریعت میں داخل کر دیتے تھے، اس کو فجور کر رہے تھے، اور یہودی عوام یہ چیزوں کو دیکھ رہے تھے، ان چیزوں سے آگاہ تھے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو خلاق عالم نے ہر شخص میں یہ ایک تکوینی ہدایت مقرر کی ہے کہ وہ جانتا ہے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، تکوینی طور پہ خدا نے عطا کیا ہے، تشریعی طور پہ بعد میں آیا، تکوینی طور پہ عطا ہوا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے سچ اچھی چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے، امانت داری اچھی چیز ہے، بے ایمانی غلط چیز ہے، یہ اچھی چیزیں ہیں، ہر شخص جانتا ہے۔ تو وہ تکوینی طور پر بھی اس بات سے آگاہ تھے کہ یہ جس طریقے کا عمل کر رہے ہیں، یہ جس طریقے سے جھوٹ بول رہے ہیں، شریعت میں تبدیلی کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ حکم خدا اور رسول کے خلاف کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود کیونکہ وہ جانتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مخالفت کر رہا۔ امام علیہ السلام نے یہ تمام ادوار کو امام کے دور میں بھی اور جتنے آنے والے ادوار تھے اس تمام کو امام علیہ السلام نے ان جملوں میں امام علیہ السلام نے احاطہ کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر اس طریقے سے علماء انجام دے رہے ہیں، فسق و فجور کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دین میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، اس طریقے کے اعمال انجام دے رہے ہیں، اور وہ اپنے مخالفین کو فقط اپنے مخالف ہونے کی وجہ سے، چاہے وہ صاحب تقوی ہی کیوں نہ ہو، اپنا مخالف ہونے کی وجہ سے ان کی مذمت کرتے ہیں، اور اپنے حامیوں کو چاہے وہ فسق و فجور میں مبتلا ہی کیوں نہ ہو، مگر چونکہ ان کے حامی ہیں لہٰذا ان کی طرفداری کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہمارے عوام بھی یہی کام کریں گے تو قرآن کی جو مذمت یہودی عوام کے لیے آئی ہے وہ ان پر بھی پوری اترے گی، وہ ان پر بھی پوری اترے گی۔ وہ ان پر پوری اترے گی۔ تو اسلام غلام ایسے علماء کی تقلید کرنے سے منع کرتا ہے، اسلام بتاتا ہے کہ ہاں جو شرع کی مخالفت نہ کرتے ہوں ان کی جائے۔ یہی وجہ ہے ائمہ نے صفات بتائی ہیں ہمیں کہ فقیہ میں کیا صفات ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اس کی تقلید کی جائے۔ فقیہ کہتے کسے ہیں؟ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث مشہور و معروف کہ جس کو وسائل الشیعہ شیخ خر عاملی اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ دوسری کتابوں نے بھی نقل کیا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم تمہیں بتا رہے ہیں ان فقہاء کی تقلید کرنا، ان فقہاء کی صائنا لنفسہ جو اپنے نفس کو بیچنے والے نہ ہوں، اپنے نفس کو بیچنے والے نہ ہوں، کسی بھی قیمت پہ ان کا نفس بکتا نہ ہو، کسی بھی قیمت میں نفس بیچنے والے نہ ہوں۔ اب آپ اس دور کے عام علماء کو دیکھیں اور امام علیہ السلام کی حدیث پر غور کریں، نفس کو بیچنے والے نہ ہوں، دین کی ہر حالت میں دین کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہوں، جو دین نے حدود مقرر کیے ہیں ان حدود کے خود بھی تابع ہوں اور ان کی حفاظت کرنے والے ہوں، اس حدود دین کی حفاظت کرنے والے ہوں، مخالفا لہواہ، کیوں کہ یہ خواہشات نفسانی انسان کو بعض اوقات مخالفت انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے۔ تو وہ کون فقہا جو اپنی خواہشات نفسانی کے ہمیشہ مخالفت کی منزل پر رہے، ہوائے نفس کو کبھی غالب نہ آنے دے، کیونکہ یہ ایک کلیہ ہے علم اصول کا، جب کبھی بھی ہوائے نفس انسان کی پر غالب آتی ہے اس کے عقل کے اثر کو زائل کر دیتی ہے، عاقل انسان کو سامنے کی چیز نظر نہیں آتی، عقل زائل ہو جاتی ہے انسان کی۔
عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں انسان کی، سامنے کی چیزوں کو جانتا ہے جو میں انجام دے رہا ہوں بالکل غلط ہے، مگر ہوائے نفس کے زیر اثر انجام دیتا ہے۔ یہ ہوائے نفس ہے۔ بہت سارے عقلاء سے آپ کو نظر آئیں گے غلط باتیں کرتے ہوئے، غلط عمل انجام دیتے ہوئے، آپ کہیں گے اتنے بڑے عاقل، اتنے بڑے عالم ایسا عمل کیسے انجام دے رہے ہیں؟ تو یہی ہوائے نفس ہے جب انسان پہ غالب آ جاتی ہے۔ تو امام نے صفت بتائی ہے، مخالفاً لہواؤ، جو اپنے ہوائے نفس کی مخالفت کرتے ہوں، مطیعاً لامر مولا، ہر حال میں صحت ہو یا بیماری ہو، سفر ہو یا حضر ہو، ہر حالت میں اپنے مالک کے امر کے پابند ہے، ہر حالت کے اندر مطیعاً لامر مولا، ہر حالت میں اپنے آپ کے امر کے پابند ہو۔ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، تو اب عوام پر لازم ہے کہ ان کی تقلید کی جائے۔ یہ صفات کے ساتھ بیان کیا ہے، اور امام علیہ السلام کی یہی حدیث ہے جس کو بنیاد بنا کر ایک فقیہ میں، ایک عالم میں جو صفات ہونی چاہیے، جو 10 صفات رکھی گئی ہیں، وہ اس حدیث کے آئینے کو بنا کر رکھی گئی ہیں۔ امام علیہ السلام سب بیان فرما کر گئے ہیں کہ دیکھو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہی نہیں، ہمارے اور آپ کے امام زمین حضرت امام زمان علیہ السلام نے لاوارث نہیں چھوڑا ہے۔ فَأَمَّا الْحَوَادِثِ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ۔ فَأَمَّا الْحَوَادِثِ الْوَاقِعَةِ، گزرتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ جو نئے نئے واقعات رونما ہوتے رہیں گے، ان نئے رونما ہونے والے واقعات میں ہمارے احادیث کے راویوں کی طرف رجوع کرنا، راویان حدیث کی طرف رجوع کرنا، اور یہ سمجھ لینا کہ ہم نے ان کو تمہارے اوپر حجت قرار دیا ہے، اور ہم خدا کی طرف سے ان پر حجت ہیں، خدا کی طرف سے ان پر حجت ہے۔ اور یہاں پر ایک روات احادیث نا لوگوں نے کچھ غلط اس کے معنی لینے کی کوشش کی، غلط توجیہ کرنے کی کوشش کی۔ تو دیکھیے امام نے فقیہ کا لفظ یا دوسرا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا؟ تو دیکھیے امام کی حدیث کو، جیسے میں نے کہا فقہاء کا ایک طریقہ ہوتا ہے احادیث کو پہچاننے کا، تو بعض اوقات وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جو اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں جو اس زمانے میں رائج ہوں، کیونکہ بعض اوقات تقیہ کا مسئلہ ہے، ائمہ علیہ السلام کی زندگیاں تقیہ میں گزر گئیں، ایسا لفظ واضح طور پر نہیں کہہ سکتے تھے جو واضح پیغام دوسرے کو چلا جائے۔ ایسی بات کہو پیغام مل جائے لیکن دوسرا نہ جان سکے کیا کہنے والے ہیں، تو آپ نے روات کہا۔ اس زمانے میں فقہاء کے لیے روات کا لفظ استعمال ہوتا تھا، ایک تو یہ توجہ روات حدیث نا، اور دوسرے جتنے مراجع تقلید ہیں ان تمام مراجع تقلید کو راوی حدیث بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر مرجع کی یہ کیفیت ہے کہ ہر مرجع اپنے استاد سے، انہوں نے اس نے استاد سے، انہوں نے ان کے استاد سے، کیونکہ یہ جتنے بھی مراجع ہیں سب اپنے استاد رکھتے ہیں، یہ سلسلہ کہیں ٹوٹا نہیں ہے، استادوں کا، اساتذہ کا سلسلہ آگے بڑھتے جاتے ہوئے ائمہ معصومین تک پہنچتا ہے۔ تو یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے ان کے استاد سے سنا، انہوں نے ان کے استاد سے سنا، انہوں نے ان کے استاد سے سنا، یہ سلسلہ پہنچتا ہے وہاں تک، آگے تک پہنچتا ہے، اس لیے ان کو راوی حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو توجیہ کی گئی کہ روات حدیث سے نہ سے مراد ہے حدیثوں کی کتابوں سے رجوع کر لو، تو دیکھیں یہی بلاغت امام ہے۔ امام نے وہ لفظ کہہ دیا جس سے کوئی لفظ مراد ہو ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ۔ اگر امام کو حدیث کہنا ہوتا تو امام کہتے حدیث نا یا کتب احادیث نا۔ امام علیہ السلام نے روات احادیث نا کہہ کر یہ بتا دیا کہ ہمارا مراد اس سے فقہاء مسلمین ہیں جو ہر دور میں رہتے رہیں گے، نہ ڈرے ادا کرتے رہیں گے، ہر دور میں ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ روات احادیث نا، ان کی طرف رجوع کرو۔
تو مومنین یہ ہے راستہ، اس کو کہتے ہیں فقہ، اور جو شخص اس میں کمال حاصل کرے اس کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ ہمیں ان کی زحمتوں کا اندازہ نہیں ہے، ان علماء کا کہ جو محنتیں کر کے ہمارے سامنے مسائل کی کتاب لاتے ہیں اور یہ کتاب دے کر کہتے ہیں اس پر عمل کرو، اگر تم اس پہ عمل کرو گے تم اپنی ذمہ داریاں ہمارے گلے میں ڈال رہے ہو، تم ذمہ داری سے چھٹ گئے، یہ ذمہ داریاں ہمارے گلے میں آ گئی ہیں۔ یہ ہے مقصد تقلید کا، یہ ہے مقصد تقلید کا، تو یہ مقصد ہوتا ہے اتنے بڑا۔ تو بہرحال فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں پتا اہل ذکر سے پتا کرو۔ اور میں نے کل اہل ذکر کے لیے ادا کیا تھا کہ اہل ذکر کو پوچھنا ہو تو ذکر سے خود پوچھو، ذکر بتائے گا اہل ذکر کون ہے، یہ ذکر خود بتائے گا، قرآن خود بتائے گا کہ اہل ذکر کون ہے۔ تو آئیے پھر قرآن سے رجوع کریں، خداوندہ تو بتا دے، دنیا کسی کو کہتی ہے ہم کیسے پہچانے اہل ذکر کہتے کسے ہیں؟ تو قرآن مجید ایک آواز دے گا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یہ قرآن ظاہری طور پر تو ہر ایک پڑھ لے گا مگر اس کی جو توضیح ہے، اس کی جو تعبیر ہے وہ نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے، سوائے اس کے جو علم میں راسخ ہو۔ راسخون فی العلم کی منزل کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا اس کی تعبیر کو، قرآن کا دعویٰ ہے۔ اب راسخون فی العلم ہے کون؟ تو یاد رکھیے کہ اگر قرآن مجید کوئی ایسی خصوصیت بتائے جو خصوصیت احسن منزل پر ہو، جو خصوصیت رسول اکرم کی ذات وابستگی سے اور پیغمبریت کے برگم کی نبوت اور رسالت کی توہین یا خدا نخواستہ اس منصب سے لڑتی نہ ہو، تو اسی لیے علماء کا فیصلہ ہے کوئی حسن صفت بنائے اور پیغمبر کا ذکر الگ سے نہ ہو تو اس کا اولین مصداق ذات پیغمبر ہوں گے۔ یہ علماء کا فیصلہ، درود بھیجے محمد وآل محمد۔ اب قرآن کہہ رہا ہے تعویل یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ جو علم میں راسخ ہیں۔ یہاں پر قرآن مجید نے رسول کا ذکر الگ سے نہیں کیا، تو انسان لا محالہ ماننا پڑے گا کہ راسخون فی العلم کی پہلی ذات ذات رسالت ہے۔ پیغمبر اکرم راسخون فی العلم کی پہلی منزل ہے، پہلی مصداق رسول کی ذات ہے۔ تو اب جب رسول جس جگہ پر آ جائیں، رسول جس مقام پر آ جائیں، وہاں پر دوسرے ایسے آنے چاہیے کہ رسول کی ذات کی توہین نہ ہو۔ رسالت آ گئی ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے آپ دنیا میں بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو رسول کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ رسول کو عالم نہیں کہا جا سکتا، علم ہے، عالم نہیں کہیں گے، دنیا کے علماء کے لیے استعمال ہوا، رسول کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا، یہ فقہی مسئلہ ہے، نہیں استعمال ہو سکتا رسول کے لیے۔ تو رسول کے لیے پیغمبر خداوند کریم نے کچھ القاب رکھے ہیں، کچھ خصوصیات رکھی ہیں کہ پیغمبر میرا اس خصوصیت کا حامل ہے۔ تو جہاں پر پہلا رسول آ جائے وہ دوسرے کیسے آئے کہ ذات رسالت کی توہین نہ ہو؟ دوسرے بھی ایسے آنے چاہیے کہ پیغمبر اگر ہر آیت کا ظاہر بھی جانتے ہو، باطن بھی جانتے ہو، تو دوسرے بھی ایسے آئے جو ظاہر سے بھی آگاہ ہو، باطن سے بھی آگاہ ہو۔ اور دوسری منزل یہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر کہیں پر بھی رسول کا ذکر الگ سے کیا گیا؟ نہیں کیا گیا۔ کہیں کیا کہ نہیں رسول کے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ نہیں کیا گیا۔ رسول کی ذات سچوں میں پہلی ذات ذات رسالت ہے، اور ذات رسالت کا سچ کیا ہے؟ میرا حبیب وہ ہے جو زبان سے کہہ دے وہ سچ ہو جاتا ہے۔ سچ پر سچ کہہ کر عمل کرنے والے بہت سے ہوں گے، یہ دو خصوصیت ہیں۔ سچ کون ہے؟ سچا کون ہے؟ یہ بہت وسیع موضوع۔ سچا وہ ہے جس کی زبان بھی سچی ہو، جس کا کردار بھی سچا ہو۔ اور رسول کی ذات وہ کیسے سچے
کہ سچ نہیں ہے، سچ کہہ رہا ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے، وہ الگ ہے. رسول کی ذات وہ ہے زبان سے ادا کر دے سچ ہو جائے، یہ سچوں کی نشانی ہے. تو اب دوسرے بھی سچے جو ہوں وہ ایسے ہونے چاہیے. ایسا اس نغمے میں داخل نہیں ہو سکتا جو کبھی سچ بولتا ہو کبھی جھوٹ بولتا ہو. ایسا اس جگہ نہیں آ سکتا جس کا کردار جس کی زبان سے مخالفت کرتا ہو. اب ایسا آئے گا جس کا کردار میں بھی سچا ہو، قول میں بھی سچا ہو. بلکہ یوں عرض کروں، ایسا آنا چاہیے کہ اگر کوئی سچی خدا کے نزدیک صدیقہ طاہرہ اگر کہہ دے بچوں تمہارے لباس تو درزی کے پاس ہے، تو خدا کو رضوان جنت کو لباس دے کر بھیجنا پڑے. یہ ہے سچی. یہ ہے سچوں کی. ایسے سچے زبان کی کردار ہی نہیں، زبان سے نکل جائے سچ بن جائے. یہ ہے سچوں کی منزل، یہ ہے سچوں کی منزل. اور اگر آیت کہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اصل قرآن کیا ہے تم یہ ہاتھوں میں لے کر سمجھ رہے ہو، یقیناً قابل تعظیم ہے، یقیناً احترام کی منزل ہے. مگر اصل قرآن تو ان کے قلوب میں ہے جن کو ہم کے علم سے منور کیا ہے. علم سے جن کو منور کیا، اصل قرآن ان کے قلوب ہے. تو ان قلوب میں سب سے پہلا قلب ذات رسالت کا قلب ہے جس پر قرآن نازل ہوا ہے. تو اب دوسرے قلوب کیسے ہونے چاہیے کہ پیغمبر کی ذلت نہ ہو. اسے پاک و پاکیزہ قلوب ہونے چاہیے کہ جو ہر شے کی معنی کے منزل ہوں، ہر شے کے مصداق کو بیان کرنے والے ہوں. ایسے قلوب ہونے چاہیے. لہٰذا یہی منزل ہے، یہی منزل ہے. اگر قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو نہیں پتا تو اہل ذکر سے پتا کرو. تو اب اہل ذکر میں پہلی ہستی ذات رسالت کی ہے. ذات رسالت پہلے اہل ذکر ہیں. اب دوسرے اہل ذکر ایسے ہی آنے چاہیے، ایسے ہی آنے چاہیے کہ جس منزل پر رسول کا علم ہے اس منزل پر ان ہستیوں کا علم ہو، جو محیط ہو جائے. کہ اگر اہل ذکر منبر پر بیٹھے تو بیٹھ کر کہے سلونی سلونی قبل ان تفقزونی، پوچھ لو جو کچھ کے پوچھنا ہے، میں آسمان کی باتوں کو زمین سے بہتر جانتا ہوں. یہ اہل ذکر کی منزل ہو، یہ اہل ذکر کی منزل ہو. بس آخری بات اور آپ کی تو یہ اہل ذکر کی منزل ہو. اور اگر ایک اعتراض کرنے والا اعتراض کرے کہ یا علی جب کبھی بھی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، غور تو کر لیا کیجئے، سوچ تو لیا کیجئے. میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا اے شخص بتا تیری کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5 ہے. کہا تجھے سوچا نہیں، غور نہیں کیا؟ کہا اس میں غور کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ انگلیاں ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں. تو میرے مولا نے فرمایا اسی طریقے سے زمین و آسمان کے ہر خزانہ علی کی نگاہ کے سامنے ہے. یہ علی کی منزل ہے. یہ پردے تمہارے لیے ہے، ذات علی کے لیے ہر پردہ ہٹ جاتا ہے. یہ مقام ہے اہل ذکر کا، یہ منزل ہے اہل ذکر کی. جس پر خدا جس پر ناز کرے وہ اہل ذکر ہے. کہ ارباب اعضاء، آج مجھے اس منزل کا ذکر کرنا ہے کہ جس کو یاد کر کے میرا بیمار امام ہمیشہ روتا رہا. جب کبھی کسی نے پوچھا فرزند رسول سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑیں، تو کربلا نہیں کہا، کوفہ نہیں کہا، الشام الشام الشام. مصیبتوں کی انتہا ہو گئی، ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی. ارباب اعضاء، سہیل ابن سعد شہر روزی بیان کرتے ہیں کہ میں بیت المقدس کی زیارت کے لیے جا رہا تھا. میرا گزر دمشق کی طرف سے ہوا. میں نے عجیب منظر دیکھا. گھروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دکانیں بند ہیں، ایک عید کا سماں ہے. ہر شخص دوسرے کو مبارکباد دے رہا ہے.
میں آگے بڑھا، میں نے یہ خیال کیا کہ آج روز عید تو نہیں، یہ عید کیسی منائی جا رہی ہے۔ ایک شخص سے آگے بڑھ کے پوچھا، اے بھائی یہ کیسی عید منا رہے ہو؟ کہا تو مسافر لگتا ہے، ہمارے شہر میں نیا آیا ہے۔ کہا ہاں میں نیا آیا ہوں۔ کہا تجھے خبر نہیں ایک شخص نے ہمارے بادشاہ پر خروج کیا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا، اب اس کے اہل حرم کو قید کر کے لا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا اس خروج کرنے والے کا نام؟ کہا حسین۔ حسین، بس نام حسین سنا تھا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ گھبرا کے پوچھا کون حسین؟ کون حسین؟ کہا علی ابن الحسین ابن علی، علی کا لال حسین، رسول کا نواسا حسین، علی کا بیٹا حسین۔ یہ سننا تھا، یہ سننا تھا۔ سہیل کہتا ہے میں تھرا کے رہ گیا، میں تھرا کے رہ گیا۔ میں نے کہا وائے ہو تم پر، وائے ہو تم پر، فرزند رسول کو قتل کیا، اب عید مناتے ہو، اب عید مناتے ہو۔ اس نے کہا خبردار، جو کوئی اعتراض کرتا ہے اس کے سر کو قلم کر دیا جاتا ہے، سر کو قلم کر دیا جاتا ہے۔ سہیل کہتا ہے ایسے میں شور ہوا، شور اٹھا، قیدی آ رہے ہیں، قیدی آ رہے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جو نوک نیزہ پر، نوک نیزہ پر بلند ہیں۔ ان سروں کے بیچ میں کچھ بیبیاں ہیں، کچھ بیبیاں ہیں جن کے سروں پر ردائیں نہیں ہیں، اور وہ بیبیاں وہ محمدہ، وہ علیہ، وہ فاطمہ، وہ حسنہ، وہ حسینہ صدائیں بلند کر رہی ہیں، صدائیں بلند کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک بی بی جو بار بار عباس 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 کہہ کے پکارتی تھی۔ میں قریب گیا، میں نے قریب جا کر کہا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ بی بی نے سر اٹھا کے کہا ہے کون جو اس غربت میں ہم پر سلام کرے، غربت میں ہم پر سلام کرے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی آپ کے نانا کا صحابی ہوں، سہیل ہوں، سہیل ہوں۔ بی بی میں کچھ خدمت کر سکتا ہوں تو بتا دیجئے، بتا دیجئے۔ آپ نے کہا اے سہیل اگر کچھ کر سکتے ہو تو اتنا کرو، ان ظالموں سے کہو کہ سرہائے شہداء کو ہم سے آگے لے جائیں تاکہ لوگ ان سروں کو دیکھیں، ہمارے سروں پر لوگوں کی نگاہ نہ پڑے، لوگوں کی نگاہ نہ پڑے۔ سہیل کہتا ہے میں نے بہت کوشش کی مگر ظالموں نے سرہائے شہداء کو بیویوں کے اطراف کر دیا۔ ایسے میں سہیل بیان کرتا ہے میرے ساتھ ایک نصرانی بھی بیت المقدس کی زیارت کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا سر حسین نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی، سر حسین سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے اور اس مقام پر پہنچا کہ جہاں پر ارشاد فرمایا تم نے جو زیادتی کی ہے اس سے خدا کو ہرگز ہرگز غافل نہ جاننا۔ وہ پریشان ہو گیا، پریشان ہو گیا، پریشان ہو کر کہتا ہے سہیل کے پاس آ کر لوگ ممبروں سے قرآن پڑھتے ہیں، یہ عجیب سر ہے، عجیب سر ہے۔ کٹنے کے بعد نوک نیزہ سے اکیلا سر قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بچی تھی، وہ کہنے لگی بابا یہ اکیلا قرآن نہیں پڑھا، اس کے ساتھ جو ننھا سا سر ہے، چھوٹا سا سر ہے، یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ ارے کس ماں کی کھیتی اجڑ گئی، کس کا گھر برباد ہو گیا۔ بس ارباب ازا وہ منزل آ گئی، وہ منزل آ گئی، وہ صابرہ زینب جس نے ہر منزل کو بڑے صبر سے طے کیا، مگر دربار یزید آیا، زینب بیٹھ گئیں، زینب بیٹھ گئیں۔ اب زینب نہیں چلتی، اب زینب نہیں چلتی۔ میرا بیمار امام آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہا پھپھی اماں، پھپھی اماں آخری منزل ہے، پھپھی اماں
آخری منزل ہے پھوپھی اماں، چلیے پھوپھی اماں۔ زینب نے رو کے کہا بیٹا زینب کیسے جائے؟ فاطمہ زہرا کی بیٹی کیسے جائے؟ ارے جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے، اس کی بیٹی فاسق کے دربار میں، یزید کے دربار میں۔ اور پھر کہا بیٹا میرے بابا نے صرف ایک منزل کے لیے کہا تھا، بابا نے کسی اور منزل کے لیے نہیں، میرے بابا نے فقط ایک منزل کے لیے کہا تھا زینب جب دربار یزید میں جانا علی کو آواز دے دینا آئیے مولا۔ دربار یزید میں اہل حرم داخل ہوئے، عجیب منظر ہے، خدا کسی غیرت دار بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے۔ یزید تخت پر ہے، زیر تخت یزید تخت میں سر امام مظلوم رکھا ہوا ہے۔ یزید سے ایک ایک کا تعارف ہو چکا، ایک ایک کا یزید سے تعارف کرایا جا چکا۔ یزید یہ سکینہ ہے، یہ رقیہ ہے، یہ کربلا کے دولہا قاسم کی ماں ام فروا ہے، یہ شبیہ پیغمبر علی اکبر کی ماں ام لیلہ ہے، یہ ششماہ علی اصغر کی ماں ام رباب ہے۔ ایک ایک کا تعارف ہو چکا، یہاں پر وہ منزل ہے کہ روایت بیان کرتی ہے جناب زینب نے ایک منظر دیکھا، زینب برداشت نہ کر سکی، زینب کانپ کے رہ گئی، تھرا کے رہ گئی زینب۔ وہ منظر کیا دیکھا؟ یزید کے ہاتھ میں ایک بیت کی چھڑی تھی، اس بیت کی چھڑی سے وہ ملعون حسین ابن علی کے کبھی لبوں پر سک دیتا تھا، کبھی دانتوں پر مارتا تھا۔ زینب کانپ کے رہ گئی، ہائے زین العابدین۔ مگر اس یزیدی مجمع میں ایک شخص موجود تھا، وہ برداشت نہ کر سکا، کھڑا ہو گیا، پکار کر کہا یزید چھڑی کو ہٹا لے، میں نے خود دیکھا ہے اللہ کے رسول کبھی ان لبوں کے بوسے لیتے تھے، کبھی دانتوں کے بوسے لیتے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خداوندہ ہمارے اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، ہمارے گزشتگان و امواج کو رحمت فرما، ہمارے مرحومین کو جوار چاردہ معصومین میں جگہ عطا فرما، جو مومنین حج و زیارات کے مشتاق ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، جو مومنین بے روزگار ہیں باعزت روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں روزگار میں ترقی و برکت عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو لا ولد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو بہترین کف و عنایت فرما۔ خداوندہ یہ تمام مومنین حاجت مند ہیں، زہرائے مرضیہ کا واسطہ ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں، جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع الزام کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما، یاور و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کے جو کچھ اگر بیمار ہیں کچھ مومنین اور خصوصیت سے ایک بچہ بیمار ہے اور دوسرے بیمار ہیں، ان تمام بیماریوں کی صحت یابی کے لیے 5 مرتبہ آیہ کریمہ کا ورد کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المستر زادہ و یکشف السوء اما یجیب المستر
إذا دعاه ويكشف السوء عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. خداوندہ جہاں جہاں بھی مومنین بیمار ہیں، مومنین و مومنات، خداوندہ اس مجلس عزا کے واسطہ سب کو صحت کامل عطا فرما. ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات کے ارواح کو سلام. الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین.